یسایہ اس کا 11 باب اور اس کی 2 سے 4 آیت تک ہم پڑھتے ہیں. اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق اپنا فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کو فیصلہ کرے گا. اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا. یہ سب کچھ کس کے پاس ہوگا؟ یہ سب کچھ اس کے پاس ہوگا جو خداوند کا خوف رکھتا ہے. اور ہم نے آج اس میں سے سیکھنا ہے 11 باب کی 2 آیت میں سے. اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. تو یہ 7 چیزیں بنتی ہیں. یہ 7 چیزیں خدا کے ساتھ رہتی ہے. مگر ہم نے آج اس میں سے خرد کو سیکھنا ہے کہ آخر خرد ہے کیا. ہم نے خرد کے بارے جاننا ہے. تو آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں آگے بڑھتے ہیں اور ایوب کی کتاب اس کے 28 باب اور اس کی 12 آیت کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں یوں لکھا ہے، لیکن حکمت کہاں ملے گی اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ اب یہ ہمیں جاننے کے لیے ایوب اس کا 28 باب پورا پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر تو ہم اس 28 باب کو پورا پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. اور آپ لوگ سب اس کو ضرور پڑھیے گا. جتنے بھی لوگ اس کو سنیں گے تو پلیز 28 باب کو ضرور پڑھیے گا. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کی 20 آیت کو دیکھتے ہیں. پھر حکمت کہاں سے آتی ہے اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ تو حکمت اور خرد تو خدا کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ حکمت خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہے انعام میں. امثال میں بھی بہت دفعہ ذکر ہوا ہے کہ اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا. تو ہم نے اس میں سے خرد کو سیکھنا ہے. حکمت ہمیں خدا کی طرف سے ہی ملتی ہے. اگر ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر حکمت ہے. اور ہم اس کی آگے 25ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے بلکہ وہ پانی کو پیمانہ سے ناپتا ہے. یہ سب خداوند نے حکمت کے وسیلہ سے کیا ہے. زمین اور آسمان کو خداوند نے حکمت کے وسیلہ سے بنایا ہے. اور حکمت اور یہ باقی 6 چیزیں یہ سب خدا کے ساتھ رہتی ہیں. اور ہم آگے 27 آیت کو پڑھتے ہیں اور 28 کو بھی پڑھتے ہیں. تب ہی اس نے اسے دیکھا اور اس کا بیان کیا. اس نے اسے قائم کیا بلکہ اسے ڈھونڈ نکالا. کہ خداوند نے حکمت کو اور خرد کو ڈھونڈ نکالا. خداوند تعلیم دیتا ہے، انسان کو سکھانے کے لیے بات کرتا ہے، کیونکہ خداوند خود علم کل ہے. اس کے پاس علم کی کمی نہیں ہے. یہ تو چیزیں خدا کے ساتھ رہتی ہیں. یہ صرف انسان کو سمجھانے کی بات ہو رہی ہے. اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے. خداوند کا خوف ہمیں کلام کو پڑھنے سے ملتا ہے. اور جتنے لوگ خداوند کا کلام پڑھتے ہیں اور زندہ کلام پر عمل کرتے ہیں ان کے پاس حکمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں. بائبل ایک خود بہت بڑا سسٹم ہے جس کو بائبل خود ہی کراس نہیں کرنے دیتی. یہ انسان کو لمیٹڈ کر دیتی ہے. اور آگے یوں لکھا ہے، اور بدی سے دور رہنا خرد ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، جو بات تھی، وہ مین یہ تھی کہ خرد آخر ہے کیا. تو خرد بدی سے دور رہنا خرد ہے. اور بدی کا ہم اگر دیکھتے ہیں، میں نے گوگل میں بھی اس کو سرچ کیا اور بہت جگہ اس کے بہت سے میننگز ہیں. اور اس کو دیکھا جب تو گوگل کے اندر اس کے مطلب مجھے یہ بھی ملے، ایول آئی، شیطان کی آنکھ، ایول اسپرٹ، بدرو، گندی روح. اور بدی خدا کو پسند نہیں ہے.
خدا کو کراہیت ہے گناہ سے، اور خدا نے اسی لیے شیطان کو نیچے پھینکا تھا کیونکہ اس کے اندر غرور آیا تھا، اور پھر انسان کو شیطان نے استعمال کرنا شروع کیا۔ اور سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ خدا نے جو جہنم بنائی ہے وہ انسان کے لیے ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی شیطان کے لیے ہے۔ مگر شیطان اس جہان کا خدا ہے، اس جہان کو جو زمین کے اوپر لوگ ہیں ان کے اوپر، ان کی سوچوں کے اوپر اس کا قبضہ ہے۔ مالک بے شک خدا ہے سب کا، مگر خدا نے شیطان کو نیچے پھینکا، اور وہ بڑے قہر میں اپنا بدلہ تو اس کو لینا ہے۔ دیکھیں تو وہ اپنا بدلہ اس طریقے سے لے رہا ہے کہ اس نے اس جہان کے جتنے لوگ ہیں ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، ان کو وہ سمجھ بوجھ ہی نہیں آنے دیتا۔ جتنا کلام ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی بچپن سے کلام سنتے آ رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو خدا اوپن کرتا ہے، جن کو خدا کھولتا ہے۔ کچھ بھید ہوتے ہیں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند ہمارے اوپر اپنے گہرے بھیدوں کو کھول، تو خدا اپنے گہروں بھیدوں کو ضرور کھولتا ہے۔ یہ بھی بھید ہے خرد، بدی سے دور رہنا۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم بدی سے دور رہیں، شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم بدی کریں، ہم گناہ کریں تاکہ ہم ابدی موت کے وارث بنیں۔ مگر خدا جس نے انتظام کیا، خدا یہ چاہتا ہے، اس نے اپنی شبیہ سے کچھ ہی کمتر ہمیں بنایا ہے، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ بدی سے دور رہیں اور ہم لوگ خداوند کے خوف میں رہیں۔ خداوند کا خوف، خداوند کا کلام ہمیں حکمت سکھاتا ہے۔ جب ہمارے اندر خداوند کا کلام ہوگا تو ہمیں ڈر ہوگا، ہمیں خوف ہوگا، پھر ہم لوگ گناہ نہیں کریں گے، پھر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آئیں گی، پھر ہی ہم لوگ بدی سے دور رہ سکتے ہیں، پھر ہی ہم لوگ خداوند کی بات کو سن سکتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے خداوند کے کلام کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی باتوں کو سننا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، تاکہ ہمارے اندر حکمت داخل ہو سکے، تاکہ ہمارے اندر خرد داخل ہو سکے، اور پھر ہم لوگ خرد کی وجہ سے یہ جو 7 چیزیں خدا کے ساتھ رہتی ہیں اس میں حکمت اور خرد ہے، اور خرد اگر ہمارے اندر ہوتا ہے تو ہم بدی سے دور رہیں گے۔ ہمیں بدی سے دور رہنا ہے اور ہمیں خداوند کی حکمت میں رہ کر چلنا ہے۔ آگے ہم خداوند کے کلام میں بڑھتے ہیں، اور اس میں حزقیل نبی کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یوں، 28 باب اور اس کی 4 آیت کو دیکھتے ہیں اور 5 کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو نے اپنی حکمت اور خرد سے مال حاصل کیا۔ یہ ہماری اپنی حکمت کیا ہے؟ یہ وہ حکمت ہے جو اس جہان کا مالک بنا پھرتا ہے، جو ہمیں بدی کے لیے اکساتا ہے، جو ہمیں گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ یہ وہ حکمت ہے۔ اور خرد سے مال حاصل کیا، بدی کے وسیلہ سے غلط کام کر کے ہم نے اپنا مال حاصل کیا اور سونے چاندی سے اپنے خزانے بھر لیے۔ ایک دولت ہمیں خداوند کی طرف سے ملتی ہے۔ جب ہم خداوند کے خوف میں چلتے ہیں تو خداوند ہمیں بلیس کرتا ہے اور خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، پھر ہمارے پاس مال و دولت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم لوگ شیطان کی باتوں کو مانتے ہیں تو وہ بھی ہمیں مال و دولت دیتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں، اور پھر وہ اپنے بندوں کو جیسے خدا نہیں چھوڑتا ایسے شیطان بھی کوشش کرتا ہے، بھلے اس کو 20 سال لگے، 40 سال لگے، لیکن وہ پیچھے لگا رہتا ہے تاکہ انسان پھر واپس مڑ کر اس کے پاس لوٹے، اور وہ انسان کو ایک ابدی موت، وہ موت جس میں وہ داخل ہونا چاہتا ہے، اسی میں شیطان چاہتا ہے کہ انسان بھی جائے۔ پھر ہم آگے 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں، تو نے اپنی بڑی حکمت سے اور اپنی سوداگری سے اپنی دولت بہت بڑھائی، اور تیرا دل تیری دولت کے باعث پھول گیا ہے۔ یوں لکھا ہے کلام میں کہ تیری دولت کے باعث جو تیرا دل ہے وہ پھول گیا ہے، مطلب ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا ہے۔ ہم لوگ اپنی دولت پر انحصار کرتے ہیں۔ جس کے پاس دولت ہے
اس کے سب کام ہو جاتے ہیں، وہ سب کام کر سکتا ہے، اور پھر جب اس کے سارے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انسان جو ہوتا ہے وہ پھر خدا کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دولت کی نیڈ ہوتی ہے۔ جب اس کے پاس دولت ہے، اس کے سارے کام ہوتے ہیں، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اب مجھے خدا کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ شیطان بھی اس کے اندر کام کرنا شروع کرتا ہے کہ تیرے سارے کام ہو رہے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی؟ جہاں پر تیرا مال ہے وہاں پر تیرا دل بھی لگا رہے گا، اور پھر اس کا زمین پر مال ہوتا ہے تو پھر وہ زمین پر ہی اپنا دل لگا کر رکھتا ہے۔ وہ اپنی مال و دولت پر انحصار کرتا ہے، وہ اپنے دل پر، کہ میں اپنے دل سے، میں اپنے دماغ سے سوچتا ہوں اور کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر وہ پراؤڈ، اس کے اندر وہ جو ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے اوپر پراؤڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے اوپر گھمنڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا وسیلہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے وسیلہ سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ جو بری اسپرٹ ہے وہ اس کو پیچھے سے تقویت دیتی ہے، اس کے ذہن کو تبدیل کرتی ہے اور اس کو بدی کے اندر لے کر جاتی ہے، اور اس کو حکمت سے دور رکھتی ہے، خداوند کے قوانین سے دور رکھتی ہے، خداوند کے کلام سے دور رکھتی ہے۔ وہ اپنی مال و دولت پر انحصار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم خداوند کی حکمت کو دیکھیں، اس کو سنیں، اس کو حاصل کریں، اس پر عمل کریں، تاکہ اگر ہمارے اندر خداوند کی حکمت ہوگی تو ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام کو پڑھنے سے ہی ہمارے اندر حکمت آتی ہے، اور ہم خداوند کے خوف میں رہ سکتے ہیں، اور پھر ہمیں خرد، جس کا مطلب ہے بدی سے دور رہنا، پھر خرد بھی ہمارے اندر ہوگا اور ہم پھر بدی سے دور رہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں، تاکہ ہمارے اندر حکمت ہو، تاکہ ہمارے اندر خرد ہو، تاکہ ہم لوگ پھر بدی سے دور رہ سکتے ہیں، ایول آئی سے دور رکھ سکتے ہیں، اور ایول اسپرٹ سے دور رہ سکتے ہیں۔ ہمیں سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت ہمیں کرنی کس کے لیے ہے؟ ہمیں اپنی ابدی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے، جس کے لیے یسوع نے کفارہ دیا ہے، نہ کہ ہمیں اس دنیا پر مال و دولت جمع کرنا ہے۔ مال و دولت تو ہم لوگ جمع کر لیتے ہیں، لیکن قبر کے اندر کوئی نہیں لے کے جا سکتا اس کو۔ وہ اپنی اولاد کے لیے تو چھوڑ سکتا ہے، ان کی آسائشوں کے لیے تو چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کرتا ہے؟ کیا اس کے پاس حکمت ہے؟ حکمت کے وسیلہ سے ہمارے اندر خداوند کا خوف آتا ہے۔ کیا اس کے پاس خرد ہے؟ خرد ہمیں بدی سے دور رکھتا ہے، تو ہمیں بدی سے دور رہنا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم لوگ برکت پائیں، آمین۔